للہ والصلاة والسلام علی محمد رسول اللہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشاں ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشاں ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آساں ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ کسی عارف نے یہ کہا، خدا کی یاد ہے طاقت ہماری، مسلح ہے ہمارا تخت شاہی، ہماری فوج ہے اخلاق حسنہ، ہمارا حصن ہے ترک مناہی۔ اصحاب علم و فضل، اساطین فکر و نظر، ذو المجد والکرم، قابل صد تکریم وصد افتخار علماء کرام، ذی احتشام مہمانان اعظام، سماع خلوص و محبت کے درخشندہ ستاروں، اور بعد توحید کے متوالو، علم کی شمع جلے گی تو اجالا ہوگا، علم کی شمع جلے گی تو اجالا ہوگا، علم کے پھول کھلیں گے تو بہار آئے گی۔ خدا کے نام سے جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے ہم اس کے کرم پہ ناز کرتے ہیں، اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے۔ آج کی اس بابرکت و بارونق، روح پرور و باسعادت تاریخ ساز اجلاس بعنوان اصلاح معاشرہ اور موجودہ حالات کا آغاز کرتے ہیں۔ اس خلاق عالم، مالک ارض و سماوات اور صانع کونین کے بابرکت نام اور حمد و ثنا سے، جس نے اس کرات ارضی و سماوی کو اپنے دست قدرت اور امر کن فیکون سے وجود بخشا، جس نے اس کارگہ عالم کو مختلف الانواع مخلوقات و موجودات سے بسایا اور گلہائے رنگا رنگ کی عطر بیزیوں، مشک و عنبر کی نفیس خوشبوؤں سے معطر و مشکبار اور زعفران زار بنایا، جس نے آسمان کو بے ستون بنایا، زمین کو پانی پر بچھایا، جس نے درختوں کو دیا لہلہانا، گلوں کو عطا کر دیا مسکرانا، ہواؤں میں اس نے رکھا سرسرانا، دیا چاند تاروں کو ہے جگمگانا۔ وہ رب دو جہاں خالق ارض و سما ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ ضیاء کون و مکاں ہے، بنائے نظم جہاں ہے، شفائے درد نہاں ہے، سکون قلب تپا ہے، نفس نفس میں رواں ہے، رگ حیات کی جان ہے، شجر و حجر، جنس و بشر، ماہی و مرغ کے ورد زباں ہے، کائنات کے ذرات تک اس کے سامنے جبین نیاز خم کرتے ہوئے حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس اور تحلیل و تکبیر میں مصروف و مشغول ہے۔ شاعر نے کہا ہے نور تیرا روشن گلشن کے رنگ و بو میں، ہر شے کی دلکشی میں، ہر جام میں صبح میں، تیرے وجود پر ہے شاہد یہ کل زمانہ، تیرے وجود پر ہے شاہد یہ کل زمانہ، تو ہے محیط سب کو ظاہر ہے چار سو میں، تیرا وجود میری فکروں سے ماورا ہے، مقصود ہے تو میرا ہر ایک جستجو میں، در تک تیری رسائی ہے زندگی کا حاصل، در تک تیری رسائی ہے زندگی کا حاصل، میرے شعور میں تو وجدان میں لہو میں۔ اسی لیے تمام ذرات، گل و غنچہ، ہم اور آپ رب ذوالجلال کی تسبیح اور اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ کیوں؟ خشک صحراؤں میں تیرے نام کی خاموشی ہے اور رونق ہے تیرے کام کی بازاروں میں، نہیں تسبیح میں مصروف فقط غنچہ و گل، اے خدا تذکرہ ہوتا ہے
تیرا خاروں میں۔ گرامی مرتبہ سامعین اور عالی قدر حاضرین، رب کائنات کی حمد و ثنا کے بعد تسلیت و تسلیم کا ہدیہ تبریک اور گلہائے عقیدت و محبت کا پرخلوص نذرانہ اس مقدس عظیم المرتبہ شخصیت کی بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں۔ میں اپنی جانب سے بھی آپ سبھی حضرات کی طرف سے، سارے حاضرین کی طرف سے پیش کرتے ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات اور باعث کن فکاں ہے، جو سراپا نبی رحمت اور رحمت للعالمین ہے، راحت للعاشقین ہے، جو یاسین و طٰہٰ اور مزمل و مدثر ہے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ کسی عارف نے یوں کہا سرکار مدینہ کے بارے میں، جو خاتم رسالت، جو رحمت دو عالم، اخلاق جن کا قرآن، مہر و وفا مجسم، باتیں ہیں جن کی جیسے بیمار دل کا مرہم، میرے نبی وہی ہیں، میرے نبی وہی ہیں، جن کو خدا نے بخشا رتبہ بلند و بالا، عظمت کی جن کے آگے شرمندہ ہے ہمالا، امت کے غم میں جو تھے مصروف آہ و نالا، میرے نبی وہی ہیں، میرے نبی وہی ہیں۔ مقتدر و محتشم حاضرین اور اسٹیج پر جلوہ افروز گراں قدر شخصیات، اس خوبصورت اجلاس اور پر رونق محفل اور روح پرور مجلس میں ہمارے درمیان متعدد عبقری شخصیات تشریف فرما ہے اور اپنے وجود باسعود اور تشریف آوری کا ہمیں احساس دلا رہے ہیں اور اس اجلاس کو رونق اور حسن عطا کر رہے ہیں۔ بالخصوص چند ہی منٹوں میں ہمارے درمیان تشریف لانے والے ہیں مہمان مکرم، مجلس حرار کے گلے سرسب حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی نور اللہ مرقدہ بسچے جانشین، حضرت مولانا محمد عثمان صاحب لدھیانوی شاہی امام پنجاب، اسی طرح عالی وقار محبوب العلماء والصلحاء جامع اسلامیہ بنجاری کے روح رواں اور فخر ایم پی حضرت مولانا محمد تصور صاحب فلاحی دامت برکاتہم العالیہ بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ اسی طرح شہر اجین کی عظیم المرتبت عالم دین علماء ربانیین کے معتمد حضرت مولانا محمد نذیر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ ہم تمام علماء کرام کا اور منتظمین اجلاس اور حاضرین کی طرف سے بصمیم قلب اہلاً و سہلاً و مرحبا کی صدائے محبت اور تحفہ عقیدت سے خیر مقدم استقبال کرتے ہیں۔ یقیناً تیری آمد سے ہر شے چمکدار لگے ہیں، تیری آمد سے ہر شے چمکدار لگے ہیں، یہ بزم یہ محفل گل و گلزار لگے ہیں۔ اس لیے آگے کہتا ہوں قدم رنجہ فرمائیے بے تکلف، ہم آنکھیں نہیں دل بچھائے ہوئے ہیں۔ اساطین علم و فضل اور قابل صد افتخار حاضرین و سامعین، کوئی جلسہ ہو یا پروگرام کسی نہ کسی اول العزم صاحب فضل و کمال شخصیت کے زیر صدارت وقوع پذیر ہوتا ہے۔ چنانچہ آج اس نورانی و عرفانی اور نور و نکہت میں ڈوبے ہوئے تاریخ ساز پروگرام کی صدارت کے لیے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں جو پیکر اخلاص و محبت، سرچشم اخلاق و مروت ہے، جس کی ذات کے ساتھ انتصاب خود عہدہ صدارت کے لیے باعث فخر ہے۔ ایسی سدودہ صفات شخصیت کے حامل جو مملکت علم کے لیے تاج شہنشاہ ہے، جن کی ذات فکر و نظر علم و عمل کا آئینہ دار ہے، ان سے میری مراد جامع اسلامیہ بنجاری کے سالار، صوبہ ایم پی کی شان، محسن امت صد افتخار حضرت مولانا محمد تصور صاحب فلاحی زیدہ مزدکم العالی ہیں۔ صرف توقع ہی نہیں بلکہ یقین کامل ہے کہ تمام اکابرین اسٹیج اور حاضر اجلاس اس حسن انتخاب کی تائید و توصیف کریں گے
اور حضرت والا بھی میری اس مخلصانہ و والہانہ درخواست کو شرف قبولیت عطا فرما کر ہم تمام عقیدت مندوں اور خوشہ چینوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تمہیں کو ہے زیبا صدارت نشینی، تمہیں کو ہے زیبا صدارت نشینی، تمہیں سے چمن میں ہے بو آفرینی، ہو سرخیل تم بزم دانشورا میں، ہو سرخیل تم بزم دانشورا میں، مناسب تمہیں کو ہے یہ جاگزینی۔ جزاک اللہ خیر و حسن الجزا۔ حضرت والا نے شرف قبولیت سے نوازا۔ خوش قسمتی کے آپ کہاں اور ہم کہاں، خوش قسمتی کے آپ کہاں اور ہم کہاں، ذروں کو آفتاب بنانے کا شکریہ۔ لہٰذا لغزش نہیں آئے گی اب میرے سفر میں، لغزش نہیں آئے گی اب میرے سفر میں، پیروں پہ نہیں اپنے ارادوں پہ کھڑا ہوں۔ آپ کے بعد اب ہم رخ کرتے ہیں محفل میں تشریف فرما اس عظیم الشان اور رفیع الدرجہ قابل صد افتخار شخصیت کی طرف جو انتہائی اعلیٰ مقام اور اعلیٰ نسب کے حامل ہیں، مجلس احرار کے سالار ہیں۔ اس سے میری مراد شاہی امام پنجاب حضرت مولانا محمد عثمان صاحب لدھیانوی دامت برکات العالیہ ہیں۔ سامعین باتمکین، ان کا نسبی تعلق اس خانوادے سے ہے جس کی قربانیوں کی بدولت ہمارا وطن عزیز ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ ان کا رشتہ اس رفیع المرتبت بطل حریت مجاہد آزادی رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ سے ہے۔ جنگ آزادی کے ایک عظیم مجاہد تھے۔ وہ غیر منقسم ہندوستان کے ان سیاسی رہنماؤں میں سے ایک تھے جن کے نام انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، نقیب انقلاب سید عطا اللہ شاہ بخاری اور مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمن سوہاروی جیسی شخصیات کا شمار آپ کے رفقا میں ہوتا تھا۔ اس ملک کی آزادی میں اس خانوادے کا جو کردار رہا ہے اس کے بیان کے بغیر آزادی کی کوئی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ بڑے سے بڑے وقت کے سورما ان کے در پہ حاضری کو شرف سمجھتے تھے، جن کی تقریروں سے ایوان فرق کانپ جاتا تھا اور انگریز حیران و ششدر اور لرز بر اندام ہو جاتے تھے، جن کے متعلق عہد تاریخ نے لکھا ہے کہ اس دور میں غزالی کا دماغ اور ابن خلدون کی زبان لے کر پیدا ہوئے اور عزم مصمم کے پہاڑ اور حق و صداقت کے علمبردار تھے۔ ذہانت و فراست، سیاسی بصیرت، جرأت و دلیری ان کی شخصیت کی ممتاز خصوصیات تھی۔ الاحرار کے عظیم کارکنان میں جو غیر معمولی جذبہ حریت پایا جاتا تھا اس کا اصل محرک رئیس الاحرار علیہ الرحمہ تھے۔ کئی سال جیل اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی لیکن ان کے پائے استقامت میں کبھی لرزہ طاری نہیں ہوا۔ اگر یوں کہا جائے کہ انگریز تحریک احرار کے خوف سے ملک چھوڑ گیا تو غلط نہ ہوگا۔ حاضرین اجلاس، یہ وہ روشن و تابناک تاریخ ہے جس پر اس خانوادے کو فخر ہے اور اس کی گواہی تاریخ کے اوراق دے رہے ہیں۔ اپنے جد امجد اور والد ماجد کی طرح اسی عزم و ہمت، جرأت و صداقت، خرد و نوازی اور منکسر المزاجی، حق گوئی اور بے باکی کی جھلک ہمیں حضرت مولانا محمد عثمان صاحب لدھیانوی دعوت برکات العالیہ میں بھی نظر آتی ہے۔ العزمی، فکر انگیزی، جوش عمل، فولادی جگر آپ کو اپنے اجداد سے ورثے میں ملا ہے۔ خود آپ کا پیغام امت مسلمہ کے نام یوں ہے: جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، تیرے خرام میں ہے زلزلوں کا راز پنہاں، ہر ایک گام پر ایک انقلاب پیدا کر، تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تو
تو خار زار جہاں میں گلاب پیدا کر، جو ہو سکے ہمیں پامال کر کے آگے بڑھ، جو ہو سکے تو ہمارا جواب پیدا کر۔ حضرت مولانا محمد عثمان صاحب لدھیانوی دامت برکاتہ العالیہ کا ہم سب تہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور حضرت سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ مسند خطاب پر تشریف لا کر اپنی نورانی عرفانی و روحانی خطاب سے سامعین کے قلوب کو مجلہ و صفا فرمائے۔ آپ کے سامنے مہمان مکرم شاہی امام پنجاب